دوستوں، اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ موجود ہے تو آج ہی یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ 3 منٹ بعد ایسا معجزہ ہوگا، دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ پیسے کبھی یہاں سے آئیں گے، پیسے کبھی وہاں سے آئیں گے، ہر طرف سے آپ کے گھر میں پیسوں کی بارش ہوگی۔ اللہ والوں، آپ یہ وظیفہ کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کا کوئی ایسا مقصد، کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی دلی مراد ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، مال و دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، رزق میں ترقی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو، یا کوئی آپ کا دشمن ہو، یا گھریلو مسائل ہو، گھر میں جھگڑے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوں گے، تمام مسائل حل ہوں گے، جو مانگو گے جلد اور سب ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر آج اللہ رب العزت کی ذات سے آپ لوگ 900 کروڑ بھی مانگیں گے تو میرا رب آپ کو عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس اتنا پیسہ اور اتنا مال و دولت آ جائے گا۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں، تو آپ کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو جائیں گے کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر سے غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور گھر میں مال و دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ محمد الرسول اللہ اور سورۃ الفاتحہ شریف کا خاص عمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی بہت عظمت، اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں۔ سورۃ الفاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی، جیسا کہ سیدنا عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اس سورت میں سورۃ الفاتحہ کے واجب ہونے کا بیان ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے، چنانچہ سورۃ الفاتحہ کا متبادل کوئی نہیں سوائے ایسے شخص کے لیے جسے سورۃ الفاتحہ نہیں آتی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 20 احادیث مبارکہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں موجود ہیں۔ اگر یہاں تفصیل بیان کی جائے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے ناظرین آج ہم آپ کو ایسی سورہ مبارکہ کا وظیفہ بتائیں گے کہ اگر اس وظیفے کو بے روزگاروں نے کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو بہترین نوکریاں اور بہترین رزق کے وسیلے سے نواز دیا۔ کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے وارے نیارے ہو گئے، ان کی دکان پر گھاکوں کا رش لگ گیا، اچھے اچھے آرڈرز آنا شروع ہو گئے۔ اللہ پاک نے ان کو روپیہ اور پیسوں کے ساتھ ساتھ عزت بھی عطا کری۔ اگر آپ آج کے اس خاص وظیفے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر خواہش خود بخود پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ اگر میرے رب نے چاہا تو شام تک مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور اگر رات کو اس عمل کو کرو گے تو صبح تقدیر کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ آپ لوگ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں،
آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ لوگوں کو موقع ملے پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں تو نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ رات کو 9، 10، 11، 12 بھی بج جائے تو سونے سے پہلے آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ کے سوئیے گا۔ اللہ والوں، ایک بار اس وظیفے کو جب آپ لوگ پڑھ لیں گے تو صبح اٹھ کر آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہم نے عمل کرا، یہ جو ہم نے وظیفہ کرا، یہ کتنا فائدہ مند ہے۔ اللہ والوں، آپ کی تقدیر کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، اس وظیفے کو کرنے والوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آج کے دور کا جائزہ لیا جائے، اگر ہم لوگ اونچے عہدیدار سے بھی ملے جس کی سیلری 2-3 لاکھ روپے ہوتی ہے، ہم اس سے بھی اگر پوچھیں کہ تمہارے کیا حال ہیں تو وہ بھی یہی بات کہے گا کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے میری سیلری ختم ہو جاتی ہے، بہت زیادہ مشکل سے میں گزارا کر پا رہا ہوں۔ اللہ والوں، یہ ہر دوسرے گھر کے مسائل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو ایک ایسا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کی پڑھنے کی برکت سے آپ کے لیے نئے نئے راستے استوار ہوں گے۔ اللہ پاک غیب سے مال و دولت اور رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، رزق کثیر بھی عطا ہوگا اور رزق کریم بھی عطا ہوگا۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھ کر سو جائے گا وہ صبح اٹھ کر اپنی آنکھوں سے اس وظیفے کے رزلٹس دیکھے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ستاروں کی طرح رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اس طرح رزق عطا کرتا ہے جس طرح پرندوں کو ملتا ہے۔ پرندے جب صبح گھونسلے سے باہر نکلتے ہیں تو ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، لیکن جب وہ شام کو اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو پیٹ بھر کے رزق عطا فرماتا ہے۔ رب بہت کریم ہے، بہت غفور ہے، لیکن ہم لوگوں کو اللہ پاک سے مانگنا نہیں آتا۔ ہم لوگ اللہ کے سوا ہر کسی سے مانگتے ہیں، ہر کسی کو اپنے دکھ درد بتاتے ہیں، بس اللہ پاک کی بارگاہ میں ہی ہم لوگ اپنے دکھ درد کو پیش نہیں کرتے۔ اللہ والوں، آج اپنے تمام مسائل، تمام مسئلوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اپنے ہر مسئلے کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اللہ پاک کو بتائیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ بہترین پردے رکھنے والا ہے، وہ بہترین آپ کے اسباب بنانے والا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ایسے غیب سے اسباب بنیں گے کہ آپ لوگ خود بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے سارا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ ہر روز آپ لوگ چلتے پھرتے بھی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ سارا دن انشاءاللہ العزیز پیسہ پکڑتے رہو گے، پیسہ کبھی ادھر سے آئے گا، پیسہ کبھی ادھر سے آئے گا، ہر طرف سے آپ کے مال و دولت آپ کو ملے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو پڑھنے والا وہ خود ہمیں کومنٹ سیکشن میں آ کے بتائے کہ اس کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کسی بندے کو فائدہ نہ پہنچائے۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج کسی بھی وقت آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب جگہ آپ کو مل جائے، جہاں وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر
آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقصد کی نیت کیجئے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ ویسے ہی آقا دو عالم کا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ والوں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو جب آپ تک پہنچے تو آقا کا مہینہ قریب آ چکا ہو، تو آپ لوگوں نے محبت کے ساتھ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ اس عمل کے اندر آپ لوگ درود پاک 7 بار 11 بار پڑھیں، 21 بار پڑھیں، جتنا دل کھول کے نبی پاک کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کو اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ آپ اپنی طاقت کے مطابق پڑھیں، رب اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ آج بس تھوڑا نہ مانگنا، یہ بات میں آپ سے کہتا ہوں، تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ اب پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگ جو وظیفہ پڑھیں گے وہ سورۃ الفاتحہ کا عمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہر بندے کو آتی ہے کیونکہ یہ نماز کا رکن ہے۔ اس سورت کو ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ چھوٹی عمر میں ان کو مسجد لے کر جاتے ہیں، تو امام کی جب وہ قرأت سنتے ہیں تو ان کو بھی سورۃ الفاتحہ یاد ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، اس سورت کی نظیر نہ تو تورات میں ہے، نہ زبور، نہ انجیل، نہ قرآن مجید۔ قرآن مجید کی بھی اندر اس سے مثل کی کوئی صورت نہیں۔ یہ صورت وہ واحد صورت ہے جس کے اندر خزانے بھی ہیں، جس کے اندر شفاعت بھی ہے، جس کے اندر رب کی رضا بھی ہے، جس کے اندر رب کی عظمت بھی ہے، جس کے اندر رب کی جلالت بھی ہے، جس کے اندر رب کی افضلیت بھی ہے۔ اللہ والوں، اس کے اندر صراط مستقیم پہ چلنے کا راستہ بھی ہے۔ ہر چیز اس سورت کے اندر موجود ہے، اور اس سورت کے جو فضیلتیں ہیں، اس کا جو نچوڑ ہے وہ بسم اللہ کے اندر ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ سورت ہے جسے سورۃ الشفا، سورۃ القافیہ، سورۃ الرافیہ، سورۃ الام الکتاب، سورۃ الشفا، بہت سارے ناموں سے اس سورت کو نوازا گیا۔ الغرض 200 سے 250 نام کم و بیش اس سورت کے آئے ہیں، لیکن جو اس سورت کی ابتدا ہے وہ قرآن پاک کی اسی سورت سے ہے۔ اسی لیے اس سورت کو سورۃ الفاتحہ یعنی کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور سب سے پہلے پڑھی جانے والی سورۃ الفاتحہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ سورت ایسی سورت ہے جو صحابہ کرام کی بھی محبوب ترین سورت تھی۔ یہ سورت نبی پاک کی بھی محبوب ترین سورت ہے۔ یہ سورت اللہ پاک کو بھی بہت عزیز ہے۔ جب کوئی بندہ اس سورت کو پڑھنا شروع کرتا ہے
اور جو یہ عمل میں بتا رہا ہوں اگر صرف 3 دن تک اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کا ہو جاتا ہے۔ اور جس کا رب ہو جائے، رب جس کا دوست بن جائے، رب جس کو اپنا دوست بنا لے اور رب جس سے راضی ہو جائے، دنیا بھر کی طاقتیں اکٹھا ہو کر ہی آپ کے پاس لڑنے کے لیے کیوں نہ آ جائے، اللہ والو آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کس طرح سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور آمین کے ساتھ پڑھنی ہے، تو یہ پوری پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ ایک بار پھر سماعت کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس طرح سے اس سورہ مبارکہ کو، سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے اس سورت کو 3 بار پڑھنا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ ہے۔ جب آپ لوگ پڑھیں تو آپ کا انداز تھوڑا سا جدا ہوگا۔ ایک بار پھر میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ لوگوں نے اس آیت مبارکہ کو آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، یعنی سورت پڑھ رہے ہوں گے اور آپ جب آئیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس آیت کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پوری سورت کو مکمل پڑھ لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص سورت کو پڑھ لیں گے اور صرف اس سورت کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور تینوں بار آپ لوگ اس طریقے سے پڑھیں گے، یعنی کہ یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ 33 بار پڑھ لی جائے گی۔ اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سی سورت پڑھنی ہے۔ یہ بھی بہت خاص سورت ہے، یہ اتنی خاص سورت ہے کہ اس کی نسبت ہی اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص بھی ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے، کم و بیش دنیا کے 99% مسلمانوں کو یہ سورت زبانی یاد ہے۔ یہ سورت رب کریم کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ الاخلاص ایسی سورت ہے کہ اس سورت کو صرف اور صرف ایک بار پڑھا جائے تو اللہ رب العزت 10 سپاروں کا ثواب ہمیں عطا کر دیتا ہے، اور جب اس کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں تو 20 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اور جب ہم لوگ 3 بار پڑھتے ہیں تو ایک مکمل قرآن پاک کا ہمیں ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک کی ذات ہم پر کتنی مہربان ہے کہ اللہ رب العزت سے انہوں نے دعائیں کر کر کے ہمارے لیے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اعمال مانگے کہ میرے امتی چھوٹے چھوٹے اعمال کریں اور اللہ پاک بڑے بڑے اجر و ثواب سے ان کو عطا کرے، ان کو نوازے، ان کو اتنا نواز دے کہ وہ جنت چلے جائیں۔ اللہ والوں، ہمیں تھوڑا ہی صرف پڑھنا ہوتا ہے، ہم لوگ وہ بھی نہیں پڑھ پاتے۔ روزانہ اللہ کے لیے صرف 5 منٹ نکالنے ہوتے ہیں، ہم وہ بھی نہیں نکال پاتے، اور ہم لوگ بے باکی سے بولتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں۔ اللہ والوں، جب رب کے لیے تم وقت نہیں نکالو گے تو اللہ پاک بھی تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الاخلاص شریف کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 11 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ محمد الرسول اللہ یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ محمد الرسول اللہ یہ 1 بار ہو گیا، محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے محمد الرسول اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے محمد الرسول اللہ صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اس طرح سے جو ترتیب میں نے بتائی، پہلے آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے، جس طرح سے پڑھنی ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے۔ 3 بار پڑھنی ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب آپ لوگ آئیں تو اس آیت مبارکہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے یہ آپ کا پہلا عمل ہو جائے گا۔ دوسرے عمل میں آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد صرف محمد الرسول اللہ، اگر آپ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر کے محمد الرسول اللہ پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ ایسے بھی یہ عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آج کا چوتھا اور آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، یا محمد یہ اللہ پاک کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والوں، ہماری زندگی میں آنے کا مقصد ہی ان 2 ہستیوں کو راضی کرنے کا ہے، اور جس بندے سے یہ 2 ہستیاں راضی ہو جائیں تو پھر دوبارہ اس کو کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ وہ جس چیز کا گمان کرتا ہے اللہ رب العزت اسے اس چیز سے نواز دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اللہ پاک کی رحم و کرم میں آنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی خاص نظر کرم میں آنا چاہتے ہیں، تو پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ والوں، یہ عمل پڑھنے والا یقین کریں مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ جب وہ مانگتا ہے، اور وہ خاص طور پہ جب وہ دوسروں کے لیے مانگتا ہے، تو اللہ پاک دوسروں کی دعائیں تو ایسے قبول فرماتا ہے کہ گویا وہ اپنے لیے کر رہا ہو۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ یا اللہ یا محمد صرف اور صرف 71 ٹائمز 71 بار پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ اللہ والوں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، جو دعا کرنا چاہتے ہیں کریں، جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے، وہ ضرور آپ کو عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ لوگ گن نہیں پائیں گے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔